ایگزیکٹ لغوی معنوں میں نہیں کرتے، لیکن تفہیم کے معنوں میں کہ قرآن کا پورا خلاصہ جو انسان سے قرآن کی ڈیمانڈ ہے وہ سورہ عصر کے اندر موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ کہ جو مجھے اس میں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ 4 صفات ہیں کہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور جو زمانہ ہے، زمانہ اگر ہم سائنسی حساب سے بھی دیکھیں نا تو زمانہ ایکچولی پوری کائنات خود ہے، اور پوری کائنات چونکہ خدا تعالیٰ کے تصرف میں ہے تو یہ استعارہ خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی یہ قسم کھا کے اور یہ کہا ہے، یعنی زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ 4 چیزیں اگر انسان کے اندر تو انسان ایک تو ہے کہ تمام انسان خسارے میں، لیکن الا الذین آمنوا جو ایمان لے کے آئے۔ اور ایمان سے مراد ایک عام آدمی کے حساب سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور اس کمرے میں جتنے لوگ ہیں ہم گن سکتے ہیں نا، حضرت ہیں سارے گن سکتے ہیں، ان کے علاوہ ایک اور ذات موجود ہے اپنی صفات کے ساتھ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس بات کا استحضار ہونا چاہیے۔ جس وقت میں ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں تو میں ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ ایک بہت ہی فطری اپنی مصیبت سے کرے، اس وقت بھی میرے سب کانشیس کے اندر یہ ہو کہ میرا خدا موجود ہے، یعنی عامیانہ کام کے اندر بھی ایک کنٹینیوس اویئرنیس آف پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا نام میرے خیال میں ایمان ہے۔ کنٹینیوس اویئرنیس ہر حالت کے اندر، جیسے ایک ہوا ہے نا، ہمیں محسوس ہو رہا ہے یا ٹھنڈک ہے، ہمیں گرمی ہے، تو ہمارے احساس کے وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک پریزنس کا موجود ہونا، یہ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اور تیسرا میرے خیال میں اس کا جو ہے، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں، تیسرا ہے ہمارا کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ میں عمران کی یہ 3 جزء ہیں، ان کو ہم کریں تو آمنو ہے، اور عامل الصالحات کا پھر کہ جو ہمیں ڈیفینیشن دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت اپنے سیرہ کے ذریعے سے، اس پر عمل کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جب ہم جائیں گے نا تو ہمارے سامنے 2 راہیں آئیں گے، آلویز ویل ہیو ڈوئل ویز، ایک راستہ ہوگا جو صحیح ہوگا، ایک راستہ ہوگا غلط ہوگا۔ صحیح راستے پہ چلنے میں رکاوٹیں ہوں گی، صحیح راستے پہ چلنے سے منع کرنے کے لیے ٹیمپٹیشنز ہوں گی، اور غلط راستے پہ چلنے کی ٹیمپٹیشن ہوگی اور اس کو چلنے کے لیے فیسیلیٹیشن ہوگی۔ لیکن اس وقت کیا میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پہ چلتا ہوں کہ نہیں چلتا؟ پھر جب ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں گے، اس سلسلے میں وہ جو ریزسٹنس ہوگی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میں صبر کروں گا۔ اور صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہے۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں ہائے بھی کرتا رہوں گا، چینچی بھی کرتا رہوں گا، اور پھر کہتا بھی رہوں گا، وہ نیگیٹو فینومینا ہے۔ برداشت کرنا نیگیٹو فینومینا ہے۔ برداشت کا مطلب میرے کو کچھ چاہیے ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، لیکن صبر ایک پازیٹیو فینومینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے I am so blessed that I have passed through in this situation and I am so blessed about it. I am passing through this pain. I am so blessed that Allah subhanahu wa ta'ala put me in this pain so that I know that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give me some kind of a reward for that, and Allah subhanahu wa ta'ala wants to test me for that. So صبر میں اور برداشت میں یہ فرق ہے۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے نزدیک سورہ عصر جو ہے وہ انسان کی پوری، جس طرح میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائیں، یہ اس کا ایک خلاصہ ہے۔ تو اللہ مجھے بھی عمل کی